حاصل کسی انسان سے میں اس کے اجر کا طالب نہیں ہوں۔ تو آپ نے اسے ارشاد فرمایا کہ تمہارے فَهَلْ مِنْ وَالِدَيْكَ أَحَدٌ حَيٌّ، کہ تمہارے والدین میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ تو اس نے عرض کیا نعم کلاہما، ہاں یا رسول اللہ دونوں زندہ ہیں۔ تو ایک روایت کے مطابق آپ نے فرمایا کہ فاجتہد فیہما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فیہما فجاہد، کہ ان کے لیے خدمت کر کے جہاد، تمہارا یہی جہاد ہے کہ تم ان کی خدمت کرو۔ یعنی اگر والدین موجود ہیں اور ایک شخص جہاد پہ جانا چاہتا ہے تو اس کا جہاد یہ ہے کہ وہ جہاد پہ جانے کی بجائے اپنے والدین کی خدمت ہے، اس کا جہاد یہی ہے۔ اس لیے بعض علماء نے اس سے یہ اخذ کیا ہے کہ والدین کی اجازت کے بغیر جہاد پہ نہیں جا سکتا کوئی شخص، لیکن یہ تمام حالات میں نہیں ہے۔ بعض خاص صورتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں غلام کو اپنے آقا کے بغیر، ملازم کو اپنے مالک کے بغیر، اسی طرح سے بیٹوں کو اپنے والدین کے بغیر جو ہے وہ جہاد پہ جب حملہ آور ہو جاتا ہے کوئی شخص دارالاسلام پر، تو اس وقت ہر شخص پر جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ تاہم ایسی استثنائی صورتوں کے علاوہ جب جہاد کے لیے اور لوگ موجود ہوں اور بکثرت موجود ہوں اور جہاد کرنے والوں کی کمی نہ ہو، تو ایک شخص کا جہاد یہ ہے جس کے والدین زندہ ہیں کہ وہ ان والدین کی خدمت کرے، یہ اس کا جہاد ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ کس طرح سے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سمجھایا۔ اب ان والدین کو دیکھیں جن والدین نے ایسے بیٹے کی تربیت کی جو جہاد کے لیے اتنا شوق رکھتا ہے کہ والدین کے موجود ہونے کے باوجود جو ہے وہ جہاد پہ جانا چاہتا ہے، اور پھر اس کے لیے وہ یہ صاف کہتا ہے کہ مجھے کوئی ناموری مطلوب نہیں ہے، مجھے کوئی غنیمت مطلوب نہیں ہے، میں تو اللہ تعالیٰ سے اس کے اجر کا طالب ہوں۔ جہاد میں جو اجر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ میں طالب ہوں، اس کا میں کسی دنیاوی غرض کے لیے یا کسی نام و نموش کے لیے نہیں جا رہا ہوں۔ تو ایسے والدین جو ایسے بیٹوں کی اور ایسی اولاد کی تربیت کرتے ہیں جن کے اندر جہاد کے اتنا بڑا شوق ہے، تو پھر ان کا یہ حق ہے کہ وہ بیٹے اور وہ اولاد جو ہے ان کی اطاعت کرے۔ ایسی والدین تو دنیا کے اندر جو ہیں ان کی تو ضرورت ہے، اور ان کی خدمت جو ہے یہ جہاد ہے، اس لیے کہ انہوں نے ایسے بچوں کو پالا جنہوں نے جہاد ہونے کے شوق میں اپنے والدین کو بھی جو ہے ان کی ضرورت نہ سمجھی، اور اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ حاضر ہوئے کہ میں آپ سے اس پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں اور کسی دنیاوی اجر کا طالب نہیں ہوں۔ یہ والدین کی اطاعت جو ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ دراصل جتنا قرآن مجید میں اس پر تاکید کی گئی ہے غالباً کسی اللہ تعالیٰ کے علاوہ، اللہ تعالیٰ رسول کی ظاہر ہے اس میں شامل ہیں، کسی شخص کی اتنی اطاعت کی اتنی زبردست نہیں تاکید کی گئی۔ چنانچہ قرآن مجید میں ایک سے زیادہ جگہ آیا ہے کہ وصّینا الانسان بوالدیہ حسنا، وصّینا الانسان بوالدیہ، وصّینا الانسان بوالدیہ احسانا، کہ ہم نے انسان کو تاکید کر دی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اور سب سے زیادہ جو بات، یہ 3 مقامات پر آیا ہے اس طرح کی بات جو ہے، سب سے زیادہ جو زیادہ تاکید کے ساتھ جو کچھ ہے وہاں لفظ بھی دوسرا ہے، وہاں یہ لفظ نہیں ہے کہ امر وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، تاکیدی حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور پھر وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ یہ قرآن مجید میں ایک جگہ نہیں آیا، سورہ نساء میں آیا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ بنی اسرائیل کو بھی یہ بات، ان سے تو یہ میثاق اور عہد لیا گیا تھا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ہم نے بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا، یہ عہد و پیمان لیا
کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ چنانچہ سورہ بنی اسرائیل میں جیسے میں ابھی آپ سے سامنے پڑھ رہا تھا